آج کے व्लॉग میں شب برات سے ریلیٹڈ بہت امپورٹنٹ عبادات، نوافل اور وظائف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس رات دعائیں کر کے اور وظائف کر کے آپ کی بہت ساری دعائیں قبول ہو سکتی ہیں اور آپ کی حاجات بھی پوری ہو سکتی ہیں۔ میں بھی ان سب چیزوں پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا व्लॉग۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از ثنا، ویلکم بیک اگین۔ شب برات کی رات بخشش مانگنے کی رات، روزی مانگنے کی رات، مصیبتوں، پریشانیوں اور بیماریوں اور بے اولادیوں سے نجات مانگنے کی رات ہے۔ شب برات کی رات مغرب کے بعد کیے جانے والے بہت ہی خاص 6 نوافل کا طریقہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، اور شب برات کی رات ان 6 نوافل کو پڑھ کر آپ کی بہت ساری حاجات پوری ہو سکتی ہیں۔ روزی میں بے شمار برکت، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، بے اولادیوں سے انشاءاللہ نجات ملنے کی رات ہے۔ اس رات یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات کی رات کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو اس میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ اس رات یعنی غروب آفتاب ہوتے ہی دنیا کی طرف رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا میں اس کو عافیت دوں، یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کے ساتھ شب برات کی رات کو مغرب کی نماز کے بعد جو 6 نوافل ادا کرنے ہیں ان کا طریقہ شیئر کر رہی ہوں۔ میرے پاس یہ پنسورہ ہے، بہت اوتھینٹک کتاب ہے جس سے دیکھ کر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ چاہیں تو اپنی آسانی کے لیے اس کے اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ نماز اور نوافل پڑھتے وقت آپ کو آسانی رہے۔ اس رات کو 6 نوافل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے فرض اور سنت ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کریں۔ پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کریں، یہ عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازی عمر بالخیر عطا فرما، اور دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل عرض کیجئے اللہ تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما، اور تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے قبل اس طرح عرض کیجئے اللہ تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور غیروں کی محتاجی سے بچا۔ اور ہر 2 رکعتوں کے بعد آپ نے یا تو 1 دفعہ یاسین سورت پڑھنی ہے یا پھر 21 دفعہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھنی ہے، اور یہ نوافل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ رات شروع ہونے سے پہلے ہی ثواب کا انبار لگ جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جب آپ 6 نفل ادا کر رہے ہوں گے تو ہر 2 رکعت کے بعد آپ نے دعائے نصف شعبان المعظم پڑھنی ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دی ہے، آپ لوگوں کے پاس اگر اویلیبل ہو تو آپ پڑھ لیں، ورنہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور یہاں سے آپ پڑھ لیں۔ شب برات سے ریلیٹڈ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ روایت آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ بھلائیوں والی 4 راتیں ہم مسلمانوں کے لیے کون سی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت اپنے بندوں پر فرماتا ہے، اور بندے جو چاہیں اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگ سکتے ہیں، عبادات کر کے، وظائف کر کے، دعائیں مانگ کر۔ اور وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں اپنی بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ 4 راتیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے بقرہ عید کی رات، نمبر 2 ہے عید الفطر کی رات جو اب انشاءاللہ رمضان کے بعد آنے والی ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات شب برات جس کے بارے میں آج آپ سے بات کر رہی ہوں۔ اس رات کو مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور چوتھی رات ہے عرفہ یعنی 9 ذوالحج کی رات اذان فجر تک۔ تو ان 4 راتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان 4 راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم کرتا ہے، اور ہمیں ان راتوں میں عبادات کر کے، دعائیں مانگ کے ان کو اچھے طریقے سے اویل کرنا چاہیے۔ اور ان میں سے 2 راتیں ایسی ہیں کہ جس میں تو ہم نارمل جو فرض نماز ہے وہ بھی لوگ صحیح سے ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ چاند رات ہوتی ہے، بقرہ عید کی رات اور عید الفطر کی رات، اور اسپیشل ان دونوں چاند راتوں میں تو ہم اپنی چیزوں میں بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں، اپنی پریپریشن جو عید کے حوالے سے ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ان راتوں میں جو ہے ہمیں عبادات بھی کرنی چاہیے، وظائف بھی کرنے چاہیے اور دعائیں بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ ان راتوں کے بارے میں تو کافی ساری روایتوں میں ہے کہ یہ 4 راتیں ایسی ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات قبول ہوتی ہیں۔ شب برات میں کرنے والے اور کافی اعمال ہیں جو آگے میں ابھی آپ کے ساتھ نیکسٹ کلپس میں شیئر کروں گی، اور ان اعمال کو آج کی رات یعنی شب برات کی رات کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے، تو آپ بھی کوشش کر کے ان پہ ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا، میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کوشش کروں گی۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں میں نے کھانا وانا بنانے سے پہلے کچن کو تھوڑا سا صاف کیا تھا، اور اس کے بعد تھوڑے سے برتن تھے میرے، ویسے تو میں رات کو ہی واش کر لیتی ہوں، تھوڑے سے میرے رہتے تھے تو وہ میں نے واش کر لیے تھے۔
اور مجھے بنانی تھی آلو کی بھجیا۔ آلو میرے سے کافی زیادہ چھل گئے تھے، تو باقی یہ جو 3-4 ہیں نا، یہ میں نے سائڈ پہ کر دیے تھے کہ اس کو کسی اور چیز میں یوز کر لوں گی، کیونکہ کاٹتے ہوئے اور چھیلتے ہوئے اتنا مجھے آئیڈیا نہیں ہوا، لیکن جب یہ کٹ گئے تو مجھے کافی زیادہ لگی ان کی کوانٹٹی۔ خیر یہاں پر میں نے بہت سمپل طریقے سے آلو کی بھجیا بنائی ہے، ریسیپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، بہت آسان وے میں بن جاتی ہے اور بہت یمی بنتی ہے، بچوں کو بھی پسند آتی ہے۔ یہاں پر میں ریسیپی تو شیئر نہیں کر رہی ہوں، اور یہاں پر میری باجی کہہ رہی تھی کہ تم آلو کی بھجیا بہت بناتی ہو، تو میں نے کہا بس بچوں کو پسند ہے، اور جب کوئی سبزی گھر پہ نہیں ہوتی نا تو میں بس آلو نکال کر اور فٹافٹ یہ بنا دیتی ہوں، جلدی بھی بن جاتی ہے، بچوں کو پسند بھی آ جاتی ہے، تو اس لیے میں پریفریبلی یہ بنا لیتی ہوں جس دن سبزی اویلیبل نہ ہو۔ اور آلو کی بھجیا جب بھی آپ بنائیں نا تو اس میں تھوڑا سا 4 گوشت کا مسالہ ایڈ کر دیا کریں، نیشنل یا شان وٹ ایور یو آر یوزنگ، تو وہ تھوڑا سا اگر ایڈ کر دیں نا تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا سا آ جاتا ہے۔ میری کافی ساری لانڈری اکٹھی ہوئی تھی، تو کچن سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کپڑے واش کیے ہیں، اسپیشلی ہسبینڈ کے ہوتے ہیں، ہم لوگ تو گھر پہ ہی ہوتے ہیں، میرے کوئی اتنے خاص گندے نہیں ہوتے، ہوں بھی تو صرف واش کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو میں پریس نہیں کرتی گھر پہ، بس ایسے ہی پہن لیتی ہوں۔ کپڑے دھونے کے بعد اور ڈرائی کرنے کے بعد، ڈرائی تو فوراً ہو جاتے ہیں، موسم اتنا اب اچھا ہو گیا ہے، تو ڈرائی کرنے کے بعد میں نے پریس بھی کر کے رکھ دیے تھے۔ اور یہاں پر دیکھیں کتنا اچھا سا موسم ہوا ہوا ہے، ہلکی سی دھوپ بھی نکلی تھی، اب تو دھوپ نکلنا سٹارٹ ہو گئی ہے، سردی کافی حد تک کم ہو گئی ہے۔ اچھا، شب برات پہ اور کون سے اعمال ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور جو کرنے چاہیے انسٹیڈ آف وظائف اینڈ نوافل؟ شب برات پہ قبرستان جانا سنت ہے، قبرستان جائیں اپنے مرحومین کے لیے، اگر آپ کے والدین ہیں یا کوئی بھی آپ کے مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ ہر شب جمعہ اور شب برات مومنین کی روحیں گھروں کے باہر کھڑی ہو جاتی ہیں اور اصالِ ثواب کا مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے صدقہ کریں، ہمارے اوپر اصالِ ثواب کریں اور ہم پر مہربانی کریں۔ اور جب ان کے نام کا صدقہ کیا جاتا ہے اور اصالِ ثواب کیا جاتا ہے، ان کے لیے کچھ پڑھا جاتا ہے، تو وہ خوش ہو کر گھر سے جاتی ہیں، اور اگر صدقہ نہ کیا جائے اور اصالِ ثواب نہ کیا جائے تو وہ غمزدہ ہو کر جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ رات ہے اپنے مرحومین کو اصالِ ثواب کرنے کی، ان کے لیے کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے، ان کے لیے پڑھنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے 6 نوافل کا بھی آپ لوگوں کے ساتھ طریقہ شیئر کیا ہے، اس کو بھی ضرور پڑھنے کی کوشش کریں۔ بس آپ نے شب برات کی رات کو مغرب کے بعد اپنی جو نارمل نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد 6 نوافل ادا کرنے ہیں، 2-2 رکعتیں کر کے، اور ہر رکعت میں آپ نے نیت کرنی ہے جو بھی آپ کو میں نے سٹارٹ میں ابھی بتایا تھا۔ اور ان 6 نوافل کا جو ہے کافی روایات میں ذکر ہے، تو آپ ان کو ضرور کریں، اور اپنی جو بھی جائز دلی حاجات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ استغاثہ کریں، انشاءاللہ آپ کی ضرور دعائیں قبول ہوں گی، کیونکہ بڑی راتیں ہیں یہ، اور بڑی راتوں میں تو کافی روایات میں ذکر آیا ہے کہ ان راتوں کو دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات قبول ہوتی ہیں، تو ہمیں ان کو اویل کرنا چاہیے اور ضرور ان راتوں کا فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ میں یہ جو بھی وظائف اور نوافل وغیرہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں کسی بڑی رات کے حوالے سے، یا پھر نارمل جو وظیفے ہیں وہ شیئر کر رہی ہوتی ہوں، یہ میں ایک اوتھینٹک کتاب سے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوتی ہوں، اور وہی چیزیں شیئر کرتی ہوں جو میں بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں، اور جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، یا کوئی رات بڑی ہوتی ہے، ایسی رات جس میں عبادات ضرور کرنی چاہیے، تو اس کے اکارڈنگ میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے جو چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں وہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، تاکہ میری پیاری بہنیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، جنہیں پتہ ہے ویل اینڈ گڈ، اور جنہیں نہیں پتہ وہ بھی اس سے معلومات حاصل کر سکیں۔ اچھا، یہاں پر نا میں گروسری سٹور آئی تھی اور کچھ سبزیاں مجھے لینی تھیں، تو ساتھ ہی میں نے تھوڑی سی ویڈیو شوٹ کی ہے، اور ریٹس بھی ان کے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ابھی رمضان سے پہلے ان کے ریٹس کافی ریزنیبل ہیں، تو میں نے کچھ چیزیں لے لی تھیں، اور ولاگ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے لاسٹ ٹائم، کل کا ولاگ ہے جو میں نے شیئر کیا ہے، اس میں ساری میں نے رمضان کی پریپریشن شیئر کی ہے، میں نے کس طرح سے ویجیٹیبلز کو سٹور کیا ہے، اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، آپ چاہیں تو اس والے ولاگ کو بھی جا کر وزٹ کر لیں، کافی ہیلپ فل رہے گا آپ کے لیے، ورکنگ وومن کے لیے، یا پھر جو گھریلو عورتیں کافی بزی ہوتی ہیں ان کے لیے کافی آسانی رہ جائے گی جب آپ چیزیں سٹور کر کے آلریڈی فریزر میں رکھ دیں گے رمضان سے پہلے کچھ دن پہلے رمضان سے یہ کام کر لینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ رمضان میں ہم لوگ پھر مینٹلی سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، ہم اپنا زیادہ ٹائم عبادت کی طرف کر سکتے ہیں۔ یہ ہیں کچھ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز جو میں نے لیے تھے۔ پری رمضان پریپ کا ولاگ میرا ضرور وزٹ کیجیے گا، آپ کو بہت ہیلپ فل ثابت ہوگا، لنک میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ڈال رہی ہوں۔
اور آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، کچھ آپ کو نیو سیکھنے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور چینل پر اگر نیو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس طرح سے انفارمیٹیو اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ کے لیے آگے لاتی رہوں گی۔ کافی سارے میرے پاس پلانز ہیں اور پائپ لائن میں کافی ساری ویڈیوز ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں گی۔ آج کا ولاگ بس اتنا ہی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ Till then, stay fit, stay happy and take good care of yourself. And kindly subscribe to my channel if you are new on my video. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ and take care a lot.